حیرت ہوتی ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان. وہ کہتا ہے اب وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ 3، وہ کہتا ہے تم 2 سال کے لیے بن جاؤ، وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ میری بیٹی کو دے دو، وہ کہتا ہے اب صدر پاکستان ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو. اور یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے مذاق جمہوریت کے ساتھ؟ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہے عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں، جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے، پاکستان کی خواتین ہیں، پاکستان کے جو مرد ہیں، آج انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے. نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسمبلی چل سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے، نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے، اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے. سو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے. نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے. عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا، اور عمران خان کی چونکہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا پاکستان کا، اور اسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا ہے اسے. تو اس لیے اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آج جو 3 کیسز لگے ہوئے تھے، ایک کیس تھا جس میں خواجہ آصف صاحب جو ہے سیالکوٹ کا کیس تھا، اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امیدوار تھے. ریحانہ کے کیس میں کل الیکشن کمیشن نے 14 تاریخ رکھی ہے، نوٹس دیا ہے اور سٹے کیا ہے. آج جو ہے کاشف کا کیس تھا، اسی کے نیچے جو پی پی آتی ہے، اس میں بھی فارم 45 میں ہم جیت چکے ہیں اور فارم 47 میں ہمیں ہرا دیا گیا ہے. یہ پیٹرن بھی بہت بڑا مذاق ہے، کیونکہ 45 میں ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر دیتے ہیں جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں، اور ایک ریٹرننگ آفیسر اس کے دفتر پر کوئی اور قبضے کر کے اور وہاں جوتے مار کے اور مکے مار کے اور ٹھڈے مار کے ان کو نکال دے کر اور ایک نیا جو ہے فارم بن جاتا ہے. اس لیے وہ بھی مسترد ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے کہ اس کی تصحیح کرے. اس لیے ہمارا تقاضا ہے کہ آرٹیکل 45 کے جو مندرجات ہیں انہی کی ریفلیکشن آرٹیکل وہ فارم 47 میں ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے نتیجہ اناؤنس کریں، اور یہی آئینی اور قانونی تقاضا ہے. دوسری ہماری سیٹ تھی بہاول نگر کی، جس میں ہمارے NA 163 بہاول نگر، اس میں یعنی پی ٹی آئی نمبر 1 آ رہی ہے شوکت بسرا صاحب، نمبر 2 آ رہی ہے PMLN، اور نمبر 3 جو ہے نمبر 3 ماشاءاللہ کیا کہوں، وہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے الیکٹڈ. اور اس میں بھی یہی پیٹرن ہوا ہے کہ جس کے سب سے کم ووٹ ہیں، جو 40,000 ووٹوں سے ہار رہا ہے، اس کو فارم 47 میں جتا دیا گیا ہے. آج دونوں کی تھی، ہماری تھی شوکت بسرا صاحب کی، اور PMLN کی بھی تھی ساتھ ہی. تو کیا ہم دونوں جو ہے فارم 45 کیا ہم غلط دے رہے ہیں؟ مختلف پارٹیاں جو آپس میں متحارب ہیں، ہمارا ایک ہی جو ہے کاؤنٹ ہے ٹیلی، اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ، وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کر دی ہے، اور اس میں بھی مزید کاروائی روک دی ہے. تیسری تھی ڈیرہ غازی خان کی، محی الدین کھوسا کی، وہ PP 290 میں ڈی جی خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسرز کی حد تک فارم 45 موجود ہیں، اور جب ریٹرننگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر لیتی ہے، اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم 47 میں اس کو جتا دیتی ہے، جو 16,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے 1500 ووٹ سے، اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے. وہ بھی آج بینچ نمبر 2 میں لگا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو بھی ایڈمٹ کر کے مزید کاروائی روک دی ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے پہلے تو یہ دھن دولت لوٹ کر یہ باہر فرار ہوا کرتے تھے، یہ جو ہے ماشاءاللہ جو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لایا گیا تھا، اور میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں یہ عنقریب لندن جائے گا واپس، اور واپس جاتے ہوئے کہے گا مجھے کیوں بلایا. یہ عنقریب آپ دیکھیں گے. تو ایسے دھاندلی شدہ جو ہے وکٹری پر شرم آنی چاہیے.
पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ चलने देना चाहिए। और इसी तरह साहिवाल में भी 141 NA साहिवाल, उसमें भी राना आमिर शहजाद को उसी भोंडे तरीके से हराया गया जो बिल्कुल वाज़े अक्सरियत से जीत रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो है अवाम के मैंडेट के मुताबिक नताइज दिए जाएं ताकि ये जमहूरियत आगे चल सके और मुल्क तरक्की कर सके। बहुत एक फिक्र मैंने कहना है, ये NA 163 बहावल नगर नोट करें, जो अभी सरदार साहब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे झुर्लू, फ्रॉड और धांधला इलेक्शन हुआ है, इसका इस जैसा इलेक्शन आपको कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ, कॉपी आपको मीडिया को दे देता हूँ। यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे। PTI की तरफ से मैं इमरान खान साहब का मशकूर हूँ, मैं अपनी क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज बहाल हुए। शौकत बसरा, फिगर के साथ बता रहा हूँ, 96,710 96,710 वोट शौकत बसरा PTI। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून नूरुल हसन तनवीर 74,333। ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको सिर्फ एक आप देख में से एक चावल जब उसको चुन लें और उसको टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह PTI और इमरान खान ये नहीं हरा सकते। इमरान खान पाकिस्तान है, खान के साथ आपको बात करनी होगी। अवाम ने फैसला दे दिया है और इसको हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। फैसलों को फिगर ले लें। NA 163 बहावल नगर 4 96,710 शौकत बसरा। मुस्लिम लीग नून वो भी वहां पेश हुआ है। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट 74,333 नूरुल हसन तनवीर। और जिसको जिताया गया है वो कौन है? आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा, जिसने हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान में यहाँ पे हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, जिसने इस्लाम के नाम पे तबाह किया, उस आमर के बेटे को, जिसके वोट कितने हैं? 58,822। 58,008। ये फिगर कहां से दे रहा हूं? फॉर्म 45। और मेरे पास भी वही फॉर्म 45 है जो नून लीग वाले के पास है। और कितने वोटों से हार रहे हैं? 40,000 वोटों से। पूरे पाकिस्तान में तो ये हुआ होगा ना, जो दूसरे वाला है उसको पहले डिक्लेयर कर दिया गया होगा। यहाँ पे ये ऐसा हल्का है NA 163 बहावल नगर, तीसरे वाले को पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। और मैं इलेक्शन कमीशन का मशकूर हूँ, सरदार साहब का मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी लड़ेगी उस वक्त तक लड़ेगी जब तक हम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बना लेते। ये नोट कर लें, हम इन रिजल्ट्स को ओवर हमारी डेड बॉडी। आखिरी फिक्र